بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عورت گوہر ہستی، صفحہ 39۔ خواتین کو ہماری دعوت۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم بالکل درست دنیائے استقبال کے مد مقابل مدعی ہیں۔ میں نے مختلف مبلغین اور مقررین کے سامنے بارہا مسئلہ خواتین کو ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں کہ جو خواتین اور دیگر مسائل کے بارے میں اپنے موقف کا دفاع کریں، بلکہ یہ مغرب کی منحرف ثقافت ہے کہ جو اپنا دفاع کرے۔ ہم خواتین کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی با انصاف اور عقلمند انسان منکر نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت کے لیے بہترین ہے۔ ہم خواتین کو عفت، عصمت، حجاب، مرد اور عورت کے درمیان ہر قسم کی قید و شرط سے آزاد، باہمی اختلاط و روابط سے دوری، اپنے انسانی کرامت و بزرگی کی حفاظت اور نامحرم مرد کے سامنے زینت و آرائش نہ کرنے کی تاکہ وہ عورت سے لذت حاصل نہ کرے دعوت دیتے ہیں۔ صفحہ 40۔ کیا یہ باتیں بری ہیں؟ یہ ایک مسلمان عورت سمیت تمام عورتوں کے لیے کرامت و بزرگی ہے۔ وہ افراد جو خواتین کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں اور ان کی ہمتیں بناتے ہیں کہ وہ اپنی اس طرح زینت و آرائش کریں کہ کوچہ و بازار کے مرد ان پر نگاہ ڈالیں اور اپنی جنسی خواہشات کی سیرابی کے لیے حرام راستے سے اقدامات کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان خواتین کو چاہیے کہ اپنا دفاع کریں کہ مرد عورت کو اس حد تک پست کیوں کرے اور اس کی اتنی تحقیر و تذلیل کرے۔ ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے۔ ہماری اسلامی ثقافت ایسی ثقافت ہے کہ جسے مغرب کے عقل مند افراد اور مفکرین پسند کرتے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہے کہ اس مغربی ثقافت میں صاحب عفت، متین اور سنجیدہ خواتین بھی ہیں کہ جو اپنے لیے قدر و قیمت کی قائل ہیں اور اس بات کے لیے قطعاً حاضر نہیں ہیں کہ خود کو اجنبی، آوارہ اور ہر قید و شرط سے آزاد مردوں کی جنسی خواہشات کی تسکین کا وسیلہ قرار دیں۔ مغرب کی منحرف شدہ ثقافت میں اس جیسی مثالیں فراواں ہیں۔ صفحہ 41۔ دوسرا باب، خواتین کے مسائل اور حقوق کے بارے میں اسلام کی عادلانہ نظر۔ صفحہ 42۔ دریچہ۔ اسلام خواتین کے لیے ایک عظیم و بلند مقام و مرتبے کا قائل ہے اور انہیں مشخص شدہ حقوق اور عملی زندگی، خصوصاً خاندان کے قیام و دوام میں بنیادی کردار عطا کرتا ہے اور اسی طرح سے ان کے اور مردوں کے درمیان فطری اور منطقی حدود کو معین کرتا ہے۔ خواتین کے لیے اسلام کی سب سے بڑی خدمت معاشرے کے اس اہم طبقے اور ان کے حقوق کی نسبت عمومی نظر و زاویے کی اصلاح اور خواتین کو ایک جامع خاندانی نظام اور معاشرتی زندگی میں ایک اہم کردار دلانا ہے۔ اس سلسلے میں خاندانی نظام و زندگی میں ان کے حقوق اور مقام و مرتبے کو استحکام بخشنا، فضول خرچی، شاہانہ ٹھاٹ باٹ، تجمل پرستی، زینت و آرائش کو ظاہر نہ کرنا اور جنسی و مادی امور میں سرگرمی کو ممنوع قرار دینا، اور خواتین کے رشد و معنوی ترقی اور بلند بالا انسانی مقامات تک رسائی کے امکانات فراہم کرنا اسلام کی ہدایت اور منصوبہ بندی میں شامل ہیں۔ صفحہ 43۔ پہلی فصل، عورت عالم ہستی کا اہم ترین عنصر، عورت عالم خلقت کی اہم ترین امور کی ذمہ دار۔ میری بہنوں، خواتین کا موضوع اور معاشرے کا اس سے برتاؤ اور رویہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمیشہ سے مختلف معاشروں اور مختلف تہذیب و تمدن میں زیر گفتگو رہا ہے۔ دنیا کی اس نصف آبادی ہمیشہ خواتین پر مشتمل رہی ہے۔ دنیا میں زندگی کا قیام جس تناسب سے مردوں سے وابستہ ہے، اسی طرح خواتین سے بھی مربوط ہے۔ خواتین نے عالم خلقت کے بڑے بڑے کاموں کو فطری طور پر اپنے ذمے میں لیا ہوا ہے، اور تخلیق کے بنیادی کام مثلاً بچے کی پیدائش اور تربیت اولاد خواتین کے ہاتھوں میں ہے۔ پس خواتین کا مسئلہ بہت اہم ہے اور مختلف معاشروں میں مختلف مفکرین، مختلف اقوام و ملل کے اخلاق و عادات میں ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے۔ اسلام نے ان اہم موضوعات میں سے ایک اہم موضوع کو منتخب کر کے اسے افراط اور تفریط سے بچاتے ہوئے دنیا کے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ صفحہ 44۔ خواتین مرد کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے بھی آگے۔
اسلام نے ان مردوں کو جو اپنے قدرت مند جسم یا مالی توانائی کی وجہ سے خواتین کو اپنا نوکر بناتے ہیں اور ان سے خدمت لیتے ہیں، خواتین کو اذیت و آزار اور کبھی کبھی تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں، مکمل طور پہ خاموش کر دیا ہے اور خواتین کو ان کے حقیقی اور مناسب مقام تک پہنچایا ہے، بلکہ خواتین کو بعض جہاز سے مردوں کے شانہ بشانہ راہ کھڑا کیا ہے، جیسے کہ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت، عابد مرد اور عابد عورت، نماز شب پڑھنے والا مرد، نماز شب ادا کرنے والی عورت۔ بس اسلام نے انسانی درجات اور روحانی مقامات کو مرد و عورت کے درمیان برابر برابر تقسیم کیا ہے، یعنی ان مقامات تک رسائی ان دونوں میں سے کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کوئی بھی یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس زاویے سے مرد و عورت ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہیں۔ جو بھی خدا کے لیے نیک عمل انجام دے گا، من ذکروں او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اسلام نے کچھ مقامات پر عورت کو مرد پر ترجیح دی ہے، مثلا جہاں مرد اور عورت ماں و باپ کی صورت میں صاحب اولاد ہیں، ان کی یہ اولاد اگرچہ کہ دونوں کی مشترکہ اولاد ہے، لیکن اولاد کی اپنی ماں کے لیے خدمت و ذمہ داری باپ کی نسبت زیادہ اور لازمی ہے۔ اولاد پر ماں کا حق باپ کی نسبت زیادہ ہے اور ماں کی نسبت اولاد کا وظیفہ بھی سنگین ہے۔ یہ آیت سورہ نحل 97 سے لی گئی ہے۔ صفحہ 45، خاندان میں عورت کا حق۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے جواب دیا امک، اپنی ماں سے۔ اس نے آپ سے دوبارہ سوال کیا تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، لیکن چوتھی مرتبہ جواب میں فرمایا ابک، یعنی کہ اپنے باپ سے نیکی کرو۔ پس خاندان کی چار دیواری میں عورت کا اولاد پر حق بہت سنگین ہے، البتہ اس وجہ سے نہیں کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک طبقے کو اکثریت پر ترجیح دے، بلکہ یہ اس جہت سے ہے کہ خواتین زیادہ زحمتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ بھی عدل الہی ہے کہ خواتین کی زحمتیں زیادہ ہیں تو ان کو حق بھی زیادہ ہے، اور خواتین زیادہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں، لہذا ان کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہے۔ یہ سب عدالت الہی کی وجہ سے ہے۔ مالی مسائل میں مثلا خاندان اور اس کی سرپرستی کا حق اور اس کے مقابل خاندان کو چلانے کی ذمہ داری میں اسلامی روش ایک متوازن متعادل روش ہے۔ اسلامی قانون نے اس بارے میں اتنی سی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ مرد یا عورت پر ذرہ برابر ظلم ہو۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کا حق الگ الگ بیان کیا ہے۔ اس نے مرد کے پلڑے میں ایک وزن، عورت کے پلڑے میں دوسرا وزن رکھا ہے۔ اگر ان موارد میں اہل فکر توجہ کریں تو وہ ان چیزوں کو ملاحظہ کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے۔ آج ہماری فاضل و مفکر خواتین الحمدللہ ان تمام مسائل کو دوسروں اور مردوں سے بہتر طور پر جانتی ہیں اور ان کی تبلیغ بھی کرتی ہیں۔ یہ تھا مرد اور عورت کے حقوق کا بیان۔ صفحہ 47، دوسری فصل، اسلام اور حجاب، مرد اور عورت کی درمیانی حد پر اسلام کی تاکید۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جس پر اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ میں مردوں کے مزاج عورتوں کے بنسبت سخت اور ان کے ارادے مشکلات کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے قوی اور جسم مضبوط رہے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے اہم ترین کاموں اور مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمے لیا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مردوں کے لیے اپنی جنس مخالف سے اپنے فائدے کے لیے سوء استفادہ کرنے کے امکانات فراہم کیے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بادشاہوں، ثروت مندوں، صاحب مقام و صاحب قدرت افراد میں سے کون نہیں ہے کہ جس نے اپنے اپنے درباروں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی مال و دولت اور مقام و قدرت وغیرہ کے بلبوتے پر صنف نازک سے سوء استفادہ، دست درازی اور بے ابروئی کے لیے اقدامات نہ کیے ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام اپنی پوری قوت اور قدرت کے ساتھ احکامات جاری کرتا ہے۔ صفحہ 48، اور معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان حد اور فاصلے کو قرار دیتا ہے اور ان کے درمیان تعلقات میں سختی و پابندی کرتا ہے۔ اسلام کی روح سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس حد کو پار کرے اور اس قانون کی بے احترامی کرے، کیونکہ اسلام نے خاندان اور گھرانے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ گھر کے گلشن میں مرد اور عورت کا باہمی رابطہ
کسی اور قسم کا ہے اور معاشرے میں کسی اور قانون کے تابع۔ اگر معاشرے میں مرد اور عورت کے درمیان حائل فاصلوں کے قانون کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجے میں خاندان اور گھرانہ خراب ہو جائے گا۔ گھرانے میں عورت پر اکثر اوقات اور مرد پر کبھی کبھار ممکن ہے ظلم ہو۔ اسلامی ثقافت مرد اور عورت کے درمیان عدم اختلاط کی ثقافت ہے۔ ایسی زندگی خوش بختی سے آگے بڑھ سکتی ہے اور عقلی معیار و میزان کی رعایت کرتے ہوئے صحیح طریقے سے حرکت کر سکتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام نے سختی کی ہے۔ اسلام کی روح سے اگر معاشرے میں نامحرم مرد اور عورت کے درمیان فاصلے اور حد کو عبور کیا جائے، خواہ یہ خلاف ورزی مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے، تو اسلام نے اس معاملے میں سخت گیری سے کام لیا ہے۔ اس نقطے کے بالکل مقابل وہ چیز ہے جسے ہمیشہ دنیا کے شہوت پرستوں نے چاہا اور اس پر عمل کرتے رہے۔ صاحبان زر و زمین اور قدرت طاقت رکھنے والے مرد، خواتین اور ان کے ماتحت افراد اور ان افراد نے کہ جنہوں نے ان افراد کے ساتھ اور ان کے لیے زندگی بسر کی، بس یہی چاہا ہے کہ مرد اور عورت کا درمیانی فاصلہ اور حجاب ختم ہو جائے۔ البتہ خود یہ امر معاشرتی زندگی اور معاشرتی اخلاق کے لیے بہت برا اور مضر ہے۔ یہ فکر و خیال اور عمل معاشرتی حیا و عفت کے لیے باعث زیاں ہے اور گھر و گھرانے کے لیے بہت نقصان دہ اور برا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو خاندان اور گھرانے کی بنیادوں کو متزلزل کرتی ہے۔ صفحہ 49۔ حجاب اور پردے میں اسلام کی سنجیدگی۔ اسلام خاندان اور گھرانے کے لیے بہت اہمیت کا قائل ہے۔ مسلمانوں سے مغرب کی تمام پروپیگنڈا مشینریوں کا اختلاف اور جرح و بحث اسی مسئلے پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ اہل مغرب حجاب اور پردے کے مسئلے پر کتنی حساسیت ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ حجاب اسلامی جمہوریہ میں ہوا اسے برا شمار کرتے ہیں۔ اگر عرب ممالک کی یونیورسٹیز و جامعات میں ہو کہ جہاں جوان لڑکیاں اپنی معرفت، آگاہی اور تمام میل و اختیار سے حجاب کا انتخاب کرتی ہیں تو اپنی حساسیت ظاہر کرتے ہیں، اور اگر سیاسی پارٹیوں اور جماعتوں میں حجاب ہو تو بھی ان کی بھویں چڑھ جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر خود ان کے اسکول میں لڑکیاں باحجاب ہوں تو باوجود یہ کہ یہ لڑکیاں ان کے ملک کی باشندہ ہیں، پھر بھی یہ لوگ حجاب کی نسبت حساس ہو جاتے ہیں۔ پس اختلافات کی جڑ یہی ہے کہ البتہ خود یہ لوگ اپنے پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے ہر وقت فریاد بلند کرتے رہتے ہیں کہ اسلام میں یا اسلامی جمہوریہ میں خواتین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود ان کو اس مسئلے کا یقین نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کے حقوق کمزور اور پامال ہونے کے بجائے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب اور حقوق نسواں۔ آپ توجہ کیجیے کہ آج ایران کے اعلیٰ تعلیمی اداروں اور جامعات میں خواتین طالب علموں اور تحصیل علم میں مصروف لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے یا زمانہ طاغوت میں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ تعداد آج زیادہ ہے۔ صفحہ 50۔ حصول تعلیم کے میدان میں اچھی پوزیشن اور اچھے نمبر یعنی درجات لانے والی لڑکیوں کی تعداد آج زیادہ ہے یا شاہی حکومت کے زمانے میں تھی؟ وہ خواتین جو ہسپتالوں، صحت کے مراکز، مختلف علمی اداروں میں کام اور تحقیق میں مصروف عمل ہیں، آج ان کی تعداد زیادہ ہے یا گزشتہ زمانے میں زیادہ تھی؟ وہ خواتین جو ملکی سیاست اور بین الاقوامی اداروں میں اپنی شجاعت و دلیری کے ذریعے اپنے ملک و قوم کے حقوق اور موقف کا دفاع کرتی ہیں، ان کی تعداد آج زیادہ ہے یا انقلاب سے قبل ان کی تعداد زیادہ تھی؟ آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد آج پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ شاہی حکومت کے زمانے میں خواتین مختلف گروپوں کی شکل میں سیاحت اور سفر کے لیے جاتی تھیں، اور یہ سفر بہت اعلیٰ پیمانے پہ ہوتے تھے، لیکن ہوس رانی، شہوت پرستی اور اپنی وضاقتہ اور زینت و آرائش کو دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ لیکن آج کی مسلمان عورت بین الاقوامی اداروں، بین الاقوامی کانفرنسوں، علمی مراکز اور جامعات میں علمی، سیاسی اور دیگر قسم کی فعالیت انجام دے رہی ہیں، اور انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے۔ مغرب اور مغرب زدہ معاشرے میں خواتین کی صورتحال۔ طاغوتی ایام میں ہماری لڑکیوں کو آئیڈیل لڑکی اور بہترین مثال کے نام سے خاندان اور گھرانوں کی پاکیزہ اور پیار و محبت سے لبریز ماحول سے باہر کھینچ کر برائیوں کے کیچڑ میں ڈال دیتے تھے، لیکن آج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حقوق نسواں کہاں ضائع ہوتے ہیں؟ جہاں خواتین سے تحصیل علم، مناسب ملازمت، ان کی فعالیت اور خواتین کی خدمت کرنے جیسے اہم امور کے دروازے خواتین پر بند کر دیے جاتے ہیں، اور جہاں انہیں تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صفحہ 51۔
جائیے اور امریکی معاشرے کو دیکھیے، آپ مشاہدہ کریں گے کہ اس معاشرے میں عورت کی کتنی تحقیر کی جاتی ہے۔ گھر کی عورت شوہر کی طرف سے اہانت کا نشانہ بنتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کی طرف سے تحقیر کا۔ ماں کے حقوق کے جس طرح اسلامی مراکز اور معاشروں میں موجود ہیں، اس معاشرے میں تو ان کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ خواتین، معاشرہ اور حجاب۔ میں نے ایک بین الاقوامی فورم میں بہت ہی اہم اور معروف تقریر میں خاندان اور گھرانے سے متعلق گفتگو کی۔ بعد میں جو رپورٹ ہمیں ملی وہ اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ اس ملک کے باشندوں نے میری تقریر کے اس حصے کو بہت توجہ سے سنا اور بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان ممالک میں خاندان اور گھرانوں کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، اور وہاں کے معاشرتی نظام میں خواتین مختلف قسم کے ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں مرد و عورت کے درمیان ایک حد اور فاصلہ موجود ہے۔ اس حد اور فاصلے کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ایک جگہ علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک جگہ عبادت انجام نہیں دے سکتے، ایک جگہ کاروبار اور تجارت نہ کریں۔ اس کی مثالیں ہمارے یہاں زیادہ موجود ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے اخلاق و کردار کے لیے اپنے درمیان حد اور فاصلے کو قرار دیں، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین مردوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے باوجود اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں، اور ہماری عوام نے حجاب کے لیے چادر کو منتخب کیا ہے۔ البتہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حجاب پردے کے لیے صرف چادر کو ہی ہونا چاہیے، چادر کے علاوہ کوئی اور چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ صفحہ 52۔ ہاں، ہم نے یہ کہا ہے کہ چادر دوسری چیزوں سے زیادہ حجاب کے لیے موزوں اور بہترین ہے۔ ہماری خواتین اس بات کی خواہاں ہیں کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کریں، لہذا وہ چادر کو پسند کرتی ہیں۔ چادر ہماری خواتین کا قومی لباس ہے۔ چادر قبل اس کے کہ اسلامی حجاب ہو، ایک ایرانی حجاب ہے۔ چادر ہماری عوام کا منتخب کیا ہوا حجاب اور خواتین کا قومی لباس ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی ترقی۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ مسلمان اور باایمان خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو یا تحصیل علم میں مصروف ہیں یا ملکی جامعات میں اعلیٰ درجے کے علوم و فنون کو بڑے پیمانے پر تدریس کر رہی ہیں، اور یہ بات ہمارے اسلامی نظام کے لیے باعث افتخار ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ طب اور دیگر علوم میں ماہرانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی مالک ہیں، بلکہ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جنہوں نے دینی علوم میں بہت ترقی کی ہے اور بہت بلند مراتب و درجات عالیہ تک پہنچی ہیں۔ اصفہان میں ایک بہت ہی عظیم القدر خاتون گزری ہیں، اصفہانی بانو کے نام سے، جو کہ مجتہدہ، عارف و فقیہ تھیں۔ اس زمانے میں صرف وہ تنہا تھیں، لیکن آج بہت سی ایسی جوان لڑکیاں ہیں جو مستقبل قریب میں علمی، فلسفی اور فقہی اعلیٰ مقامات تک رسائی حاصل کرنے والی ہیں، اور ایسی خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ خواتین ہمارے اسلامی نظام کے لیے باعث افتخار ہیں۔ اسے کہتے ہیں پیش رفت زن اور خواتین کی ترقی۔ صفحہ 53۔ تیسری فصل، خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر۔ خواتین کے بارے میں 3 قسم کی گفتگو اور ان کے اثرات۔ الف، خواتین کی تعریف و ستائش کی گفتگو۔ پہلی قسم کی گفتگو انقلاب میں خواتین کے فعال کردار کی تمجید اور ستائش کے بارے میں ہے۔ اسی طرح انقلاب کے بعد اور اسلامی تحریک کو پروان چڑھانے میں خواتین کے مؤثر کردار کے بارے میں بھی ہے کہ اگر انقلاب سے قبل اور انقلاب کے زمانے میں خواتین اس مبارزے اور تحریک میں شرکت نہیں کرتی تو یہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ موجودہ زمانے میں خواتین کے کردار کو بیان کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ذمہ دار افراد ہمیں رپورٹ کرتے ہیں کہ جامعات میں خواتین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، خواتین بڑی بڑی ذمہ داریوں کو قبول کر رہی ہیں، یا وہ عوامی اجتماعات میں اس طرح سے شرکت کرتی ہیں۔ یہ گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس پہ بحث ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے، اور یہ بہتر بھی ہے۔ یہ بحث و گفتگو نہ صرف یہ کہ ترغیب دینے والی ہے بلکہ حقائق کو روشن بھی کرتی ہے۔ صفحہ 54۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو اس میدان میں اسلامی جمہوریہ کے موقف کو سامنے لاتی ہے، لیکن خواتین کے مسائل کے مستقبل کے لیے بہت سود مند اور تاثیر گزار نہیں ہے۔ ب، خواتین کے بارے میں اسلام کی نظر کی وضاحت۔
دوسری قسم کی بحث و گفتگو خواتین کے بارے میں اسلام کے نظر کو بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ ایک جگہ میں نے خواتین سے متعلق گفتگو کی۔ میری بحث کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام بنیادی طور پر خواتین کو کس نگاہ و زاویے سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا عورت 3 مقامات پر اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے، ان میں سے ایک انسانی کمال کا میدان ہے۔ اس بارے میں اسلام کی نظریہ یہ ہے: ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا کثیرا والذاکرات۔ سورہ احزاب کی 35ویں آیت۔ معنی: مسلمان، مومن، صادق، صابر، خاشع، صدقہ دینے والے، روزہ دار، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، خدا کی کثرت سے ذکر کرنے والے، مرد اور عورتیں۔ یہاں خداوند عالم نے مرد اور عورت کی 10 بنیادی صفات کو کسی فرق و تمیز کے بغیر دونوں کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ سورہ احزاب آیت 35۔ اللہ نے ایسے مردوں اور خواتین کے لیے مغفرت و اجر عظیم مہیا کیا ہے، لہٰذا اس میدان میں اسلام کی نظر کو معلوم کرنا اور اسے بیان کرنا چاہیے۔ دوسرا میدان کہ جس میں عورت اپنے وجود کو ثابت کر سکتی ہے وہ اجتماعی فعالیت کا میدان ہے، خواہ وہ سیاسی فعالیت ہو، اقتصادی ہو یا اجتماعی، یا کوئی اور غرض یہ کہ عورت معاشرے میں وجود رکھتی ہے، لہذا اس میدان میں بھی اسلام کی نظر کی وضاحت کرنی چاہیے۔ خواتین کی فعالیت کا تیسرا میدان عائلی اور خاندانی نظام زندگی میں عورت کے میدان سے عبارت ہے، لہذا اس میں بھی اسلام کی نظر کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔